اسلام نے حکم دیا جس کی سزا قتل ہے اس کو تلوار سے سر قلم کیا جائے اس کا. اس میں تکلیف کم ہوتی ہے. جب تلوار لگتی ہے نا اس کے یہاں مجرم کے, تو سب سے پہلے اس کا دماغ کا اور باڈی کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے, تو تکلیف کا احساس ختم, لیکن وحشت بہت ہوتی ہے. مقصد تھا شریعت کا کہ لوگ جرم سے باز آ جائیں, تو ایسا طریقہ اسلام نے رکھا ہے کہ دہشت بہت بیٹھ جائے لیکن مجرم کو تکلیف کم سے کم ہو. تو جب سر پہ اس کے مجرم کے تلوار لگتی ہے تو وہ سر کھوپڑی وہاں جا کے گری, تڑپتا بہت ہے, بلیڈنگ ہوتی ہے. اور اسلام میں یہ بھی حکم ہے کہ پھانسی کی سزا بند کمرے میں نہ دی جائے, یعنی قتل کرنے کی سزا, بلکہ یہ کھلے عام چوک میں دی جائے, ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے یہ, تاکہ معاشرے میں قتل رکے. اب دیکھو مجرم کے ساتھ بھی احسان کہ اس کو کم سزا دی, یعنی اس کو تکلیف سے بچایا جا رہا ہے, اور لوگوں کے ساتھ بھی احسان, ان پر دہشت بٹھائی جا رہی ہے تو لوگ قتل سے باز آئیں. مجھے یاد ہے 20-25 سال پہلے, ہمارے بچپن کی بات ہے, کہ ایک سعودی عرب سے ہمارے ایک دوست آئے ملنے کے لیے. وہ تھے اصل میں بلوچستان کے تھے, لیکن بائی بورن سعودی تھے. وہ تو بلوچی بھی بولتے تھے, اردو بھی بولتے تھے, عربی بھی بولتے تھے. کہنے لگے میں نے جب پہلی مرتبہ سعودی عرب میں سر قلم ہوتے ہوئے دیکھا ہے, بلوچی تھے بڑے مضبوط, بروہی, کہہ رہے میں 2 گھنٹے ایسے کانپتا رہا ہوں لاش کو دیکھ کے نا, جو سر قلم کیا ہے, تو 2 گھنٹے میں ایسے خوف سے کانپتا رہا ہوں. تو بتاؤ جس نے یہ منظر دیکھا ہو وہ کبھی کسی کے قتل کا سوچ سکتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ میرا بھی یہ انجام ہوگا. ہمارے ہاں بڑے بڑے ڈکیت کو پکڑا جاتا ہے. کل ہم نے ویڈیو دیکھی ہے کراچی میں, عورت کے سامنے اس کے بیٹے کو شوٹ کیا. آپ خود سوچو یار اس ماں پہ کیا گزری ہوگی, کیا حال ہوا ہوگا. کہا جاتا ہے 2 دن پہلے اس کی نکاح ہوا تھا, بیچاری کا شادی ہوئی تھی, تو ماں کے موجودگی میں اس کے جوان بیٹے کو مار دیا. یہ ہے ہماری گورنمنٹ, ان کے لیے جتنی بد دعائیں کرو کم ہے. مجھے لوگ کہنے لگے آپ گورنمنٹ کے بہت خلاف آج کل بول رہے ہو. یار کچھ ہمارے سینے میں بھی تھوڑا سا دل ہے, قتل تو روک لو کم از کم. ہم نے رینجرز والوں سے بات کی, امن کے لیے علماء کا اجلاس ہوا نا, بلایا رینجرز ہیڈ کوارٹر میں, کچھ علماء کو بلایا کہ امن پہ مشورے دیں. ہم نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, اتنے کیسز کراچی میں آئے دن قتل ہو رہے ہیں. تو رینجرز کے آفیسرز کا کہنا یہ تھا کہ قانون مکمل مجرموں کو سپورٹ کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں, قانون بنا ہوا ایسا ہے کہ آپ مجرم کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے, قانون ہی ایسا ہے. رینجرز کو اجازت نہیں ہے شوٹ کرنے کی, وہ مجرم کو پکڑ کے حوالے کرے گی پولیس کے. ہم نے کہا شاید پولیس دھاندلی کرے گی, انہوں نے کہا نہیں پولیس کورٹ میں لے کے جائے گی, اس میں کورٹ میں کیس چلانے کے پولیس کو پتہ نہیں کتنے تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں کہ مجرم پکڑ کے حوالے کر دیا. وہ اتنے پیسے ہیں اتنے تو ہم اپنے بچوں کو جمعے کے دن جیب خرچی دیتے ہیں, حالانکہ رسک کتنا ہے, پولیس اپنی جان پہ کھیل رہی ہے, لیکن اس پہ جو پولیس کو ثواب ملتا ہے وہ اتنا تھوڑا ہے کہ وہ ہمارے بچوں کے جمعے کی پاکٹ منی سے بولو کم ہے وہ. او بھائی جب ایک کوئی ڈاکو پکڑ کے اپنی جان پہ کھیل کے کچھ کرے گا تو کوئی تو کچھ تو ملے نا, اس کو تھوڑا سا ثواب مل رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, آ گیا ہوں تو جلدی سے سمیٹ کے چلتے ہوں. پھر لوگ الجھن کو, میں خود بھی الجھن کا شکار ہوتا ہوں جب کبھی بیان سنتا ہوں نا, یار بات کیا چلی تھی, کدھر لے گئے آپ. اس پہ اتنے کم اس کو پیسے ملتے ہیں کہ اس میں یہ موٹیویشن ہوتی نہیں ہے کہ یار ہم داؤ پہ کھیل کے کسی ڈاکو کو پکڑ کے کہاں کریں, کورٹ میں لے کے جائیں. دوسرا کورٹ میں لے کے جا کے ہوتا کہ اگر لے گئے, کہا چلو تھوڑی سی جیب خرچی حکومت کی طرف سے انعام مل جائے گا, مفتی صاحب کے بچوں کا جو پاکٹ منی ہے وہ ہم یہ سمجھ کے کھا لیں گے کہ چلو جی جو مسلمان اپنے بچوں کو جیب خرچی دیتے ہیں اتنی تو مل گئی نا, پان گٹکے کا خرچہ تو نکلے گا نا. کورٹ میں لے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے جی, گواہیاں طلب ہوتی ہیں. جس کے بندہ مارا ہے اس کو پتا ہے کہ میں اگر کورٹ میں جا کے میں نے ان کے خلاف گواہی دی تو 2-4 بندے میرے اور مر جائیں گے. وہ انکار کر دیتا ہے جی میں نہیں جانتا ان کو,
اس کو پتا ہے کہ اگلا نمبر پھر میرا ہے. سمجھتے ہو؟ اور اگر کیس چل بھی جائے تو وہ 6 مہینے میں بڑے سے بڑا دہشت گرد 5-6 مہینے میں چھوٹ کے واپس. اور جیل میں یہ رینجرز کی ساری رپورٹ نہیں ہے, کچھ اور رپورٹیں بھی ہیں جو دائیں بائیں سے پتہ چلتی ہیں. وہ پولیس والوں نے 2 ڈاکو مارے تھے, میں نے ان کی دعوت کی تھی. 2 پولیس والے تھے کراچی میں, انہوں نے ڈاکو مارے تھے, تو میں نے ان کو اسپیشل کہیں سے پتہ کروایا, بلا کے ان کو خوب دمبے شمبے کھلائے ہم نے نا. ہم نے کہا یار کوئی تو خاندانی کام کیا, جواب نہیں مل رہا پھر بھی تم نے ڈاکو مار دیا. کمال کی بات ہے یا نہیں ہے؟ یعنی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ثواب نہیں مل رہا, پھر بھی تم نے کیا کر دیا؟ ڈاکو مار دیا. سبحان اللہ. تو کم از کم ہم تو عوام تو ثواب دے نا ان کو, عوام کی تو ذمہ داری ہے ایسے پولیس والوں کے اپریشیٹ کرے. تو ہم نے کہا یار ہم لنک نکالتے ہیں کہیں سے, ان کی کوئی ٹائٹ ان کا بکرا ہونا چاہیے. دمبیا ہم نے کھلایا ان کو لے جا کے, جو ہم تو یہی کر سکتے تھے بھائی, اور کیا کرتے ہیں ہم, ترقی تو دلوا نہیں سکتے تھے ان کو. تو ان سے بھی بہت سی باتیں پتہ چلی. انہوں نے بولے قانون بھائی اسی طرح کا بنا ہوا ہے, کورٹ میں لے کے جاؤ رہا ہو جاتے ہیں, کیس ہی نہیں چلتا. اور جیل میں گئے تو 5-6 مہینے بعد نکل گئے. اور جیل میں جانے کے بعد ان کی ملاقات اپنے جیسے 2-4 اور لوگوں سے ہوتی ہے وہاں پہ. یہ 6 بندے مار کے آئے ہوئے, 8 بندے مار کے آئے ہوئے, 3 بندے مارا ہوا ہے, اور سناؤ بھائی تم نے کتنے ہو گئے؟ 3 مارے. یار ہم نے تو صرف 2 پہ ہی ابھی تک گزارا کیا ہوا ہے ہم نے. یہ چل رہا ہوتا ہے جیل میں. اچھا تم پکڑے کیوں گئے؟ اس نے کہا میرے سے یہ غلطی ہوئی تھی. چلو ہم شیئر کرتے ہیں آپس میں نا, آئندہ ہم نے وہ غلطی دوبارہ تجربے سے سیکھتے ہیں. جیسے جہاز جب بھی گرتا ہے نا تو بلیک وہ کیا ہے, بلیک باکس ہوتا ہے نا, بلیک کلر کا باکس ہوتا ہے جو نکالا جاتا ہے, اس کو کیا بولتے ہیں؟ بلیک باکس ہی کہتے ہیں. وہ نکالا جاتا ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے بھائی کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے جہاز کریش ہوا. تو تمام جہاز کی کمپنیوں کو وہ بتایا جاتا ہے, میٹنگ ہوتی ہے کہ بھئی آئندہ یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. بالکل یہی ہے ان کا. دہشت گردوں کے سالانہ اجلاس بھی جیل میں ہوتے ہیں, سہمائی ششمائی امتحانات سارے ان کے جیل میں ہوتے ہیں, ان کی آپس کی میٹنگ ہوتی ہے. تو پھر ان کو پکڑ کے پھر یہ آپس میں سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے, پھر باہر نکلتے ہیں, پھر لائف کو انجوائے کرتے ہیں. جہنم تو اللہ ان لوگوں سے بھرے گا انشاءاللہ, ان ڈاکوؤں سے. اللہ نے تو نہیں چھوڑنا.